الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ من والا اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ حضرات، الف لام میم اس کا شمار ان لفظوں میں ہوتا ہے جسے حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کہ یہ حرف جو ہیں یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم، الف الگ پڑھا جاتا ہے، لام الگ پڑھا جاتا ہے اور میم الگ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ اگر کوئی معنی اس کا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ اور یہ بات بھی حضرات ذہن میں رکھیں، یہ الفاظ یا اس طرح کے الفاظ عرب کے کلام کے اندر عربی جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر وہ استعمال نہ کرتے ہوتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور سوال کرتے، اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ حرف جو ہے پڑھتے ہیں، یہ حرف جو آپ ہر صورت کے تقریباً جو ہے وہ یہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں جو ہے وہ یہ آئے ہیں، تو ان کا کیا مطلب ہے، ان کا کیا مقصد ہے؟ بعض لوگوں نے ان کی تفسیر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے معنی ہے اور اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں جس میں آپ نے ان کا کوئی معنی جو ہے وہ بیان فرمایا ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا کہ قرآن مجید اس کا ایک حرف پڑھنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 10 نیکیاں عطا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو 30 نیکیاں جو ہے وہ عطا کرتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے، صوفیاء نے بھی اس کا جو ہے وہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی جو ہے وہ بے مقصد ہے اور بے معنی ہے، اور اختلاف بہت زیادہ ہے۔ ہاں، بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جو ہیں یہ حروف مقطعات جو ہیں، یہ کہا گیا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، بعض نے کہا یہ قرآن کے نام ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں، کوئی معنی جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ صرف یہی کہا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا مطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کے سوا جو ہے وہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ یہ نکالنا یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ صرف یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ کیوں نازل فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن مجید کی جو ہے وہ آیات کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کو متشابہات کہا گیا، متشابہ آیات، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو واضح آیات ہیں ان کو چھوڑ کر وہ متشابہات کے پیچھے جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نکلے گا، پر اس میں سے جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے ہمیں نہیں نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔